جی السلام علیکم ایوری بڈی. ایک کوئک ویڈیو. بڑے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. آج جو ہمارا انٹرویو سیشن ہوا وہ تھوڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. اچھے ٹیلنٹڈ لوگ تھے لیکن وہ سلیکٹ نہیں ہو پائے ملٹیپل ریزن. تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی جاؤ, پرٹیکولرلی ان سافٹ ویئر انڈسٹری, ان اینی سافٹ ویئر ہاؤس, کیا غلطیاں نہیں کرنی. ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہو, اتنے سالوں کی تعلیم ہوتی ہے, ماں باپ کا پیسہ ہوتا ہے, امیدیں ہوتی ہیں, آپ کی محنت ہوتی ہے, پھر آپ اسکل سیٹ کی طرف آتے ہو, اسکل سیٹ پہ محنت کرتے ہو, اسکل سیٹ ڈیولپ کرتے ہو. یہ سب کرنے کے بعد when you are sitting as a right candidate in front of an interviewer, تو اس وقت بھی آپ ریجیکٹ ہو جاؤ, this is not fair. اور اس میں سامنے والی کی غلطی بھی نہیں ہوتی. سو بیسیکلی 18 سال, 20 سال, 16 سال کی محنت کرنے کے بعد آپ چند ایسی مسٹیکس کرتے ہو جس سے آپ کے ہاتھ سے ایک اچھی خاصی اپرچونٹی نکل جاتی ہے, اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا سوائے آپ کے. تو میں چند ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو کوئکلی بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ جہاں بھی جاؤ اتنی محنت کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کا خیال رکھا کرو. پہلی جو آپ غلطی کرتے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں سیریسلی, کینڈیڈیٹ اس کمپنی میں جاب کرنے آنا چاہتا ہے, اپلائی کرتا ہے, اور وہ بالکل بھی تکلیف نہیں کرتا کہ پہلے کمپنی کے بارے میں, کمپنی کے کلچر کے بارے میں, ان کی ٹیکنالوجیز کے بارے میں تھوڑا پڑھ لے. یہ بالکل ٹائم نہیں نکالتے کہ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اسٹڈی کر لیں کہ ہم کون لوگ ہیں, کیا کر رہی ہے کوئی بھی کمپنی, کر کیا رہی ہے, ان کی پرائرٹیز کیا ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں وہ اسٹرانگ ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ ابھی اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے آفیسز ہیں, ان کا آرگنائزیشنل کلچر کیا. موسٹلی انفارمیشن ہی ویب سائٹس پہ اویلیبل ہوتی ہے اگر کوئی اچھی کمپنیز ہیں تو. اگر ویب سائٹ پہ کچھ لوگ نہیں دیتے تو کمپنیز کے لنکڈ ان پروفائلز ہوتے ہیں. ان لنکڈ ان پروفائل میں اگر آپ ٹریورس کریں تو کمپنی کے اندر جو کام کریں وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں آپ کو. ان کی پوسٹ وغیرہ کو دیکھیں, سی ای اوز کے بارے میں پڑھیں, سی ٹی اوز کے بارے میں پڑھیں, سی ایف اوز کے بارے میں پڑھیں, دیکھیں کون لوگ یہ کمپنی چلا رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے ٹو پریپیئر یور سیلف مینٹلی فار دا انٹرویو. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, ایک سی وی لیں گے, بلائنڈلی ڈراپ کرنا شروع کر دیں گے ملٹیپل کمپنیز میں, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ جو کال آئی تھی یہ کس کمپنی سے آئی ہے. ایڈریس دیکھیں گے, نام سنیں گے, آ جائیں گے. بھائی تھوڑا اپنے حصے کی محنت کر کے آؤ گے نا تو آپ بیٹر آنسر کر پاؤ گے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, پہلے اس کمپنی کی انفارمیشن لینی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا ریلیشن, جب کوئی بندہ آپ کو ہائر کر رہا ہوتا ہے, کیوں ہائر کر رہا ہوتا ہے, آپ کے لیے وہ ایک جاب اپرچونٹی ہے. لیکن جو بندہ سیٹ کے ٹیبل کے اس طرف بیٹھا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس نے پوری زندگی اس کمپنی کو دے دی ہو اور اس کے لیے کمپنی اس کی دل کے بہت قریب ہو, اور وہ نہیں افورڈ کر سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی بری ہائرنگ, برے فیصلے کرے جو اس کمپنی کو نقصان پہنچا سکتے ہوں. تو اس کو کیا چاہیے, اپنی کمپنی کا فائدہ. اس کو صرف ایک چیز چاہیے کہ آپ کے پاس اسکل سیٹ کیا ہے اور آپ اس کمپنی کے لیے کیا کر سکتے ہو. سمپل. اس کو یہ 2 باتوں کا جواب چاہیے. اس کے بعد جا کے دیکھیں گے کہ آپ کی باقی ساری جو ہے کوالیفیکیشن کیا ہے, پرسنالٹی کیا ہے, وہ سب باتیں ہیں. تو یہ آپ کب اس کو بتا سکتے ہو, جب آپ کو پہلے سے پتا ہوگا, انٹرویو پہ جانے سے پہلے ہی پتا ہوگا ان کمپنی کے اسٹرانگ اسکل سیٹ کیا ہیں. میں آپ کو اگزامپل دوں ایک, کہ کمپنیز اکثر بتا دیتی ہیں کہ جی ہم یہ نیا ونگ بنا رہے ہیں. کمپنیز یہ آلریڈی اپنے پیجز پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی شفٹ کر رہے ہیں. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کمپنی کا اس وقت فوکس اس ٹیکنالوجی پہ نہیں اس ٹیکنالوجی پہ, اور آپ کا دھیان بھی اس ٹیکنالوجی پہ چلا جاتا ہے, اور آپ کی جو باتیں ہیں اس ٹیکنالوجی کی طرف چلی جاتی ہیں, آپ آٹومیٹکلی ایک ریلیونٹ آئیڈیل کینڈیڈیٹ بن جاتے ہو. تو کیوں لوگ زیادہ غلطی کیوں کرتے ہیں, اسٹڈی ہی نہیں کر کے آتے. دوسری مسٹیک جو آپ لوگ کرتے ہو نا, اگر کوئی ایک اچھا نائس پولائٹ انٹرویور آپ سے بات کر رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے روڈ ہوگا یا بدتمیزی کرے گا. زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے. تو ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, جو انٹرویو دینے گئے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لو جی ہائر ہو گئے, اب جو ہے نا بس ہم نے اور کچھ نہیں کرنا, نہ کہیں اپلائی کرنا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی. تو اپنی ایکسپیکٹیشن کو تھوڑا کنٹرول کیا کریں, اور جو باڈی لینگویج ہے وہاں کنٹرول رکھا کریں. اتنی ایکسائٹمنٹ شو نہ کرایا کریں کہ یو آر سو ڈیسپریٹ فار دا جاب. ایک ٹیلنٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے نا, جس کو اپنی صلاحیتوں پہ اور خدا پہ یقین ہوتا ہے, یقین کریں وہ جاب کے لیے ڈیسپریٹ کبھی نہیں ہوگا. ڈیسپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ جاب نہ ملی اینڈ آف دا ورلڈ. تو جب کوئی امپلائر
آپ کو اس طرح کی فیلنگ دیتا ہے کہ انٹرویو بہت کمال ہوا, آپ نے سارے جوابات ٹھیک دیے ہیں, ہم آپ کو ریچ کریں گے, ہم آپ کو ای میل کریں گے, کچھ کریں گے, تو انشاءاللہ وی ول ورک ٹوگیدر, لیٹس ویٹ فار فیو ڈیز. ٹھیک ہے, اس وقت اپنی باڈی لینگویج, ایموشنز اور موڈ کو ذرا کنٹرول میں رکھا کریں. یہ نہ ہو کہ بس ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ بندہ, اس کے پاس تو اور کچھ تھا ہی نہیں کرنے کو. چھوٹی سی بات ہے بٹ بہت میٹر کرتی ہے. ایک اور کام یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے جب ہم انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, سوال گندم جواب چلا, یہ تو بہت ہی کامن چیز ہے. اور اس میں بھی ایک اور خاص قسم کی کیٹیگری ہے جو مجھے پرسنلی یار بہت پین دیتی ہے. مجھے لٹرلی میرے لیے وہ انیکسیپٹیبل ہے. آج میں ہر کینڈیڈیٹ کو نہیں بتاتا, لیکن آج میں اس ویڈیو پہ آ کے سب کو بتا رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے, کوئی گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, موبائل فون ہے, آپ کا گھر ہے, جس کو آپ نے سالوں کی محنت لگا کے بنایا, سجایا, اور آپ کو اس کے پوٹینشیل کا پتہ ہے, آپ کو اس کی خوبیوں کا پتہ ہے, آپ کا دل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. اور کوئی باہر سے شخص آتا ہے, وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کمپیریزن شروع کر دیتا ہے. آپ کے گھر میں جو کھڑکی لگی ہوئی ہے نا, یہ جہاں میں پہلے کام کر رہا تھا نا, اس کھڑکی سے تھوڑی چھوٹی ہے. یہ جو آپ کی گاڑی ہے نا, یہ کلر کوئی خاص نہیں ہے, یہ ماڈل پرانا ہو گیا. جہاں سے میں آ رہا ہوں ان کی گاڑی ذرا زیادہ اچھی ہے. ٹھیک ہے, جہاں میں پہلے کام کر رہا تھا نا, وہاں لوگ مجھے بادشاہ کہتے تھے. وہ بھائی اس طرح کے ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہاں لوگ کیا کہتے تھے, وہ کمپنی کتنی بڑی تھی, وہ کمپنی آپ کو کیا دے رہی تھی, آپ کو خود سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کسی کے سامنے اس طرح کا کمپیریزن نہ کرو, یہ انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے. اگر کوئی امپلائر آپ سے پوچھے کہ پریویس کمپنی میں آپ کی کیا سیلری تھی, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بتائیں, یا آپ سوری کر لیں, کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈسکلوز کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, پر ہمیشہ سچ بولنا ہے. جتنا پوچھا جائے وہ بھی سوچ کے بتاؤ کہ یہ بتانے کی انفارمیشن ہے یا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اچھا ہوتا ہے, لیکن کمپیریزن کبھی نہ کرو. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں جی فلاں کمپنی میں یہ پوزیشن تھی, یہ میرے پرکس تھے, یہ میری ویلیو تھی, اور یوں مجھے لوگ کہتے تھے, یوں مجھے ٹریٹ کہتے تھے. بھائی تو ادھر کرنے کیا آئے گا, تو اتنا اچھا تھا وہاں پہ, تو وہیں رہ جاتا. تو یہاں آیا بیٹھا نا, جب تو یہاں انٹرویو دینے کے لیے آپ لوگ آتے ہو نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس کمپنی سے نہیں بن رہی, یا آپ اس سے بہتر چاہتے ہو. کچھ نہ کچھ انکمفرٹیبل ہوتا ہے تو لوگ کمپنی چھوڑتے ہیں. یا اگر آپ نے زیادہ ترقی کرنی ہے, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بھائی اگر آپ اتنے ہی سیٹل ہو نا, تو مجھے آ کے نہ بتاؤ, کیونکہ مجھے یہ کمپنی بہت پیاری لگتی ہے. ہر بندے کو وہ کمپنی پیاری لگتی ہے. اگر آپ کسی فاؤنڈر کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہو نا, وہ تھیوری الگ ہوتی ہے. اکثر کمپنیز میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو پینل بنائے ہوتے ہیں جن میں فاؤنڈر یا سی ایوز نہیں بیٹھے ہوتے. لیکن اگر اس میں کوئی فاؤنڈر یا سی ایو بیٹھا ہوا ہو, یا کوئی اور کمپنی کا پرانا فاؤنڈنگ ممبر بیٹھا ہوا ہو, تو وہ یہ بات برداشت نہیں کرے گا. وہ اس کو ضرور چبھے گی, یار اب عجیب آدمی میری کمپنی میں ہمارا کمپیریزن ہمارے سامنے آ کے کری جا رہا ہے. کیونکہ ہر بندے کی ایک فیلنگ ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کی مسٹیک کبھی نہ کیا کریں. اور ایک ہماری بہت کامن مسٹیک, میں تو اس کو کہتا ہوں ہماری قومی مسٹیک. ریزیومے ہمارے پاس ہوتا ہے, کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی اور سی وی ہوتی ہے, ہمارے پاس کوئی اور سی وی ہوتی ہے. بھائی آپ نے تو ایجوکیشن یہ لکھی ہوئی ہے, او سوری سر وہ میں اپڈیٹ کرنا بھول گیا تھا, تو یہ میرے پاس اپڈیٹڈ سی وی ہے. اللہ کے بندو, یہ ان پروفیشنل ہے. آپ میک شور کریں سب سے پہلے کہ سر آپ کے پاس کون سی سی وی ہے, آپ کے پاس اپڈیٹڈ ہے. اگر آپ نے کہیں اپلائی کیا ہے تو اپنی سی وی کو ملٹیپل ٹائم پڑھو, ایون اسپیلنگ ایررز چیک کرو, جو انفارمیشن آپ نے ڈالی ہوئی اس انفارمیشن کا سیکوینس چیک کرو. اگر مجھے کبھی زندگی میں دوبارہ ٹائم ملا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ سی وی بناتے کیسے ہیں, ریزیومے بناتے کیسے ہیں, کیونکہ ٹیکنیکل ورلڈ میں لوگ کیا دیکھتے ہیں. مجھے بینکنگ کا ان چیزوں کا نہیں پتا, لیکن میں آپ کو کبھی یہ بتاؤں گا کہ کیسے بناتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ بہت منیمم, بہت سمپل, ایزی ٹو ریڈ, اتھینٹک انفارمیشن, ویریفائڈ انفارمیشن, اور پروفیشنل کلر, پھول بوٹے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابو آل اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کہ وہ آپ کی اپڈیٹڈ ہوتا ہے. جو آپ کے ہاتھ میں وہی میرے ہاتھ میں ہے. اور اگر غلطی سے نہیں ہوا نا, تو وہاں بیٹھ کے یہ نہ کہو سوری میں بھول گیا. بھائی اگر تم بھول گئے ہو نا, امپلائر کیا سوچتا ہے, اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ سو سیریس اباؤٹ یور جاب. اب جسٹ امیجن کریں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے کی ایک گاڑی ہے اور آپ کا ڈرائیور سیریس نہیں ہے اس کو چلانے میں, تو آپ گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دو گے, یا کسی قیمتی چیز کو اس کے حوالے کرو گے جو بندہ نان سیریس ہے. اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام کے بارے میں کتنا سیریس ہے. دس از ویری امپورٹنٹ فار اس. سو یہ چھوٹی چھوٹی کیئرلیس مسٹیکس نہ کریں. آپ اپنی پیپر ورک سارا مینٹین کر جائیں, انٹرویو پہ ٹائم پہ جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیں آ کے بتا رہتے ہیں اندر آتی, آئی ایم سوری سر ٹریفک جام تھی.
भाई दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, 2 घंटे पहले आ जाओ, 1 घंटा पहले आ जाओ। ट्रैफिक जैम इजंट द प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉयर, दिस सीम्स अनप्रोफेशनल। तो फिर तो हम क्या सोचते हैं यार, इस बंदे को अगर हायर किया, ये तो रोज ऑफिस आएगा, रोज ट्रैफिक मिलेगी और ये रोज लेट आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। हर बंदे को पता होता है शहर में ट्रैफिक इश्यूज हैं, आप 1 घंटा 1.5 घंटे का मार्जिन लेके निकलो। अच्छा, फिर जब आते हैं तो पसीने पसीने हुए होंगे, हवाइयाँ उड़ी हुई होंगी, अंदर अति प्रेशराइज होंगे, पता भी नहीं होगा किस चीज़ का इंटरव्यू कौन ले रहा है। क्यों? क्योंकि होमवर्क तो पहले किया नहीं होता किसी किस्म का। तो इससे लगता है कि इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वहीं पे आधे हो जाते हैं, रिफ्यूज़ हो जाते हैं। ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं पे डिसीजन होता है। दुख की बात क्या है, ये अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं ना, ये टोटल 2 दिनों की बातें भी नहीं होंगी, 1 दिन की बात है। इस 1 दिन की इन सारी बातों के पीछे आपकी 18 साल की मेहनत होती है। 18 साल मेहनत करने के बाद 1 दिन के अंदर की गई गलतियां आपके हाथ से किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छीन लेंगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं क्लियरली कि लोग कुछ ये कहते हैं, अच्छा जी इस कंपनी में नहीं मिलेगी उसमें मिल जाएगी। आपको कैसे पता चला कि जिस कंपनी ने आपको रिफ्यूज किया, हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छी हो और आपकी गलती की वजह से आप रिफ्यूज हो गए हो। इंसान को ना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ये जरूर हो सकता है कि आपको 6 कंपनियों में से 4 कंपनी ने हायर किया, आपने उन 4 में से किसी कंपनी को पिक कर लिया, वो अच्छी बात है। लेकिन आप ये डिसाइड करते हो कि कोई एक हायर करेगी, जो हायर करेगी वो अच्छी कंपनी है, और जिन्होंने मुझे रिफ्यूज किया वो सारे बेवकूफ़ थे, क्योंकि वो उनको हीरे की कदर नहीं थी। और भाई आप होंगे हीरे, सॉरी मैं सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ, आप होंगे हीरे, लेकिन ये जो 1 दिन की मेहनत है ना इंटरव्यू के पहले की, वो बताती है अगर आप हीरो को लो और हीरो को सारा पेंट कर दो, कीचड़ में लपेट दो, तो जब तक उसको साफ नहीं करोगे ना, फिनिशिंग टच दे के सामने किसी के नहीं रखोगे, तो हीरे की भी वैल्यू नहीं रहती उतनी। क्योंकि आगे जो होता है कभी जौहरी होते हैं कभी नहीं होता है। बाहर बंदे को जौहरी नहीं कह सकते। अपने आप को पॉलिश करके जाए, अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज करके जाए, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, प्रोफेशनली, ऑफिशियली, प्रोफेशनली, पर्टिकुलरली, तो वो आपको बहुत फायदा देगा। ये बहुत छोटी मिस्टेक्स हैं, एज आई सेड, 1 दिन के अंदर आप इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। एंड देन लास्ट थिंग एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस के मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक होता है विजन, एक होता है पैसे की चाहत। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का विजन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पैसा खुद ब खुद आपके पास आता है, स्किल सेट की भूख होती है, पैसा खुद ब खुद आता है। और कुछ लोग आके ना अपने आप को बेचना शुरू कर देते हैं। अभी कन्वर्सेशन ख़त्म नहीं हुई होती, हम लोगों ने बस उसको थोड़ी इज्जत देते हैं, बात सीधी आ जाती है पैसों पे। पैसे कितने दोगे, आपकी एवरेज सैलरी क्या है, लोगों को कितना दे रहे हो, इतने लीथल क्वेश्चन भी कर डालते हैं। ये नहीं आपने अभी, दिस इज नॉट राइट टाइम टू आस्क। सबसे पहले अपनी वैल्यू बनाओ। एम्प्लॉयर के माइंड में जब आपने अपनी वैल्यू बना ली ना, यकीन करें हम डरते हैं छोटी ऑफर करने से। हम ये डरते हैं कि अगर इस बंदे को हमने छोटी ऑफर की और किसी कंपनी ने ज्यादा कर दी तो ये हमें छोड़ जाएगा, इसलिए हम अपना हार्डवर्क करके उसको ऑफर भेजते हैं। या ज्यादातर हम खुद पूछ लेते हैं कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन, मतलब कि आप कितना हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे। उधर आप जवाब दे सकते हो प्रिसाइसली, वहाँ पे लोग फिर गलती करते हैं। अब आई नो कि इस वीडियो देखने के बाद ये बात मुझे कोई नहीं कहेगा। जब मैं पूछता हूँ ना व्हाट इज योर फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन, मैं बहुत कम लोगों से पूछता हूँ, उसकी भी एक वजह मैं अभी यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो आगे से जवाब आता है सर मार्केट कम्पेटिटिव। वो अल्लाह के बंदो, आपको क्या लगता है सीईओ या फाउंडर बैठ जाके मार्केट सर्च करता फिर और जगह जगह से ये पूछ रहा भाई तेरी सैलरी कितनी है। आईटी इंडस्ट्री में मार्केट कम्पेटिटिव वर्ड ही गलत है। यहां आपको पे किया जाता है आपके स्किल सेट के मुताबिक और जिस टाइप के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका स्किल सेट है, एक नोड डेवलपर हैं आप, और मेरे पास 2 करोड़ रुपए का नोड का प्रोजेक्ट है, आप उस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, मैं आपको शायद बाकी मार्केट से 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। बट इट डजंट मीन वो मार्केट कम्पेटिटिव है। मार्केट कम्पेटिटिव का मतलब ये होता है कि भाई आपकी मर्जी। ये बड़ा गलत वर्ड है। या तो बी वेरी क्लियर विद योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, या आप ये कहें कि सर सी अकॉर्डिंग टू माई स्किल सेट, इंटरव्यू ऑन ऑल दैट स्टफ, कुछ भी। ये जो मार्केट कम्पेटिटिव वर्ड है ना, ये डाइस है। कुछ लोगों को पसंद होगा, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मार्केट कम्पेटिटिव वर्ड जो है वो एक्चुअली कम्पेटिटिव ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। ये वर्ड
انڈسٹری میں نہیں آتا. ہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا جی ایک ایوریج بینک مینیجر کیا لیتا ہے, ایک ڈاکٹر کی کیا فیس ہوتی ہے, ایک انجینئر کی سول انجینئر کی کیا ہوتی ہے. مجھے باقی انڈسٹریز کا اتنا نہیں پتا, لیکن آئی ٹی میں یہ میٹر نہیں کرتا. اور جلدی سے چھلانگ لگا کے پیسے پہ نہیں جاتے. سب سے پہلے اپنی ویلیو بناؤ, انٹرویور کو پورا ٹائم دو. اگر ایک انٹرویو کمپلیٹ ہوا ہے, وہ سیکنڈ انٹرویو کے لیے کہہ رہا ہے, تو سیکنڈ انٹرویو کو ویٹ کرو, تھرڈ انٹرویو کو ویٹ کرو. تسلی سے جاؤ تاکہ اگلے بندے کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہے, ٹھہراؤ ہے آپ کے اندر, یو نو وٹ یو آر ڈوئنگ. یہ 5-7 چیزیں آپ کنٹرول کر لو نا یار, تو 18, 20, 16 سال کی جو محنت ہے نا آپ کی, وہ ویسٹ نہیں ہوگی. یہ لیتھل جو ہے نا بہت, میں تو بھی اس میں 2 گھنٹے کے اور پہ کانٹینٹ ریکارڈ کر سکتا ہوں. میں صرف یہ اتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں جتنی جسٹ پچھلے سمجھ لیں 70 سے 80 کینڈیڈیٹس کے اندر میں نے دیکھی ہیں. اب میں انٹرویوز نہیں کرتا ہوں, لیکن اوبویسلی کمپنی میں آئے ہوتے ہیں تو میں ایوری ناؤ اینڈ دین دیکھ رہا ہوتا ہوں, جا رہا ہوتا ہوں. یہ ان کینڈیڈیٹس کی ہیں. بی ویری کیئرفل, ان چیزوں سے بچ جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی اپرچونٹی ملے اور آپ اس کو ضائع نہ کر بیٹھو. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.